قارون اب صرف ایک امیر آدمی نہیں تھا، وہ ایک فتنہ بن چکا تھا، ایک ایسا فتنہ جسے دیکھ کر لوگ اللہ کو نہیں دولت کو یاد کرتے تھے، اور اب اس کا غرور اس کو ایک ایسی حد تک لے جانے والا تھا جہاں واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کیسے لوگ قارون کی لگژری زندگی دیکھ کر دیوانے ہو گئے، کیسے اس نے اللہ کی نعمتوں کا کریڈٹ خود کو دینے شروع کر دیا تھا۔ لیکن اب کہانی اور بھی ڈینجرس ہونے والی ہے۔ سوچئے، اگر کسی انسان کے پاس اتنا خزانہ ہو کہ صرف اس کے روم کے کیز یعنی 40 طاقتور آدمی مل کر اٹھائیں تو اس کا دل میں کتنا تکبر آ سکتا ہے۔ قارون کا محل کے نیچے اندھیرے کمرے تھے، لمبے راستے، سونے کے صندوق، ہیرے جواہرات اور جیسے خزانے جن کے بارے میں لوگ صرف کہانیاں سنتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ اور اتنی بھاری تھی کہ ایک اسٹرانگ جماعت مل کر انہیں اٹھاتی تھی، اور جب وہ چابیاں چلتی تھیں تو آواز آتی تھی جیسے دنیا کی محبت زنجیروں کی طرح بج رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں کی طاقتور گہروں پر بھاری پڑتی تھیں۔ یعنی قارون کی دولت صرف زیادہ نہیں تھی، وہ ان امیجنیبل تھی۔ لوگ اس کے محل کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، بچے اس کی کہانیاں سنتے اور جوان اس کی زندگی جیسی لائف کی خواب دیکھتے۔ لیکن ایک چیز کسی نے نوٹس نہیں کی، قارون جتنا امیر ہوتا گیا اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا گیا۔ ایک رات قارون اپنے خزانے کے درمیان کھڑا تھا، ہر طرف سونا چمک رہا تھا، مشالوں کی روشنی، سکے کی کھنکھناہٹ، نوکر جھک کر کھڑے، اور قارون خود کو دنیا کا سب سے پاورفل آدمی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب مجھے کس کی ضرورت نہیں، نہ موسیٰ کی، نہ اللہ کی نصیحت کی، نعوذ باللہ۔ اور یہی وہ پل تھا جہاں اس کی روح اندھیرے ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر صرف گھمنڈ نہیں ہوتا، تکبر یہ بھی ہے کہ انسان سچ جاننے کے بعد بھی اسے ریجیکٹ کرے، یعنی نہ مانے اور لوگوں کو نیچا سمجھے۔ قارون اب اسی بیماری میں ڈوب چکا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور کہا، قارون، اللہ کا شکر ادا کرو، اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، تکبر مت کرو۔ لیکن قارون کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، ایک ٹھنڈی تکبر بھری مسکراہٹ، اور پھر اس نے ایک ایسا پلان بنایا، ایک ایسا منصوبہ بنایا جسے سن کر پورا بنی اسرائیل کانپ اٹھا۔ وہ منصوبہ کیا تھا؟ کیا قارون اللہ کے نبی کو ذلیل کرنا چاہتا تھا؟ اور کیا یہی اس کی تباہی کی شروعات تھی؟ آپ دیکھیں گے قارون کی وہ سازشیں جس میں اس نے ایک عورت کو استعمال کرنے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن پھر اچانک سب کچھ الٹا پڑ گیا، اور اس رات آسمان خاموش تھا، مگر عذاب بہت قریب آ چکا تھا۔